ہمارے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ مجھے کیا خبر تھی میرا اپنا باپ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میری حالت ایسی ہوئی پڑی تھی کہ مجھ سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جسم میں درد کی وجہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں تو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب مجھے سمجھ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے شور مچانے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا میں تو شور مچانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میرے منہ کو بند کیا ہوا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی جس نے اپنی ماں کی بات نہ مان کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ جب تک میری ماں زندہ تھی اس نے ہمیشہ مجھے تحفظ دیا تھا، لیکن میری ماں کے مرتے ہی میں اپنے ہی گھر میں بے دردی سے رون دی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بار بار آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن اب نہ ہی رونے کا کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی پچھتانے کا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں حالات سے سمجھوتا کر لوں، کیونکہ مجھے پوچھنے والا، میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور کہیں نہ کہیں اپنے حالات کے پیچھے میری اپنی ہی غلطی تھی، کیونکہ میں نے ان کی ساری ہدایت اور نصیحتوں کو ٹھکرا دیا تھا جو میری ماں نے مجھے نصیحتیں کی تھی۔ کاش کہ میں اپنی ماں کی باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیتی اور یہ سمجھ پاتی کہ میری ماں نے جو کچھ کہا تھا میرے فائدے کے لیے کہا تھا، تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس رات کے بعد آنے والی ہر رات میرے لیے سوائے اذیت اور تکلیف کے کچھ نہیں تھی۔ 12 سال کی عمر میں ہی مجھ سے میرا بچپن چھین لیا گیا۔ میں ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرنے لگی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہی رہتے تھے۔ کچھ مہینوں بعد جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے پوری طرح خاموشی اختیار کر لی۔ بہت ہی کم عمری میں میرے اوپر خاموشی کی ایسی چادر چڑھی تھی کہ میں نے بات تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ اس آنے والے بچے کا نصیب نہ جانے کیا ہوگا، کہیں یہ بھی تو میری طرح ہی بد نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر جب وہ وقت آیا جب میرے پاس بچے کی پیدائش ہوئی، اور جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا بچہ تو مجھ پر ایک نیا ستم توڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں میری قسمت میں اتنی تکلیفیں کیوں لکھی تھی۔ میرا نام ماہ پارا ہے، اور میں جب سے پیدا ہوئی تھی میں نے اپنے گھر میں ایک عجیب سا ماحول دیکھا تھا۔ میرا باپ جب بھی گھر آتا تو میری ماں کے ساتھ جھگڑا کرتا، میری ماں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا۔ پتہ نہیں کیوں میری ماں ابا کے ساتھ پھر بھی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے ہی پایا تھا، کبھی کام کرتے ہوئے تو کبھی ابا کے کمرے سے نکلتے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے تھے۔ اکثر رات اماں ابا کے بجائے میرے کمرے میں ساتھ میرے گزارتی تھی۔ ان دنوں اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک رات اماں میرے سر پر ہاتھ پھیرنے کر کہنے لگی، جب تو جوان ہوگی تو میں سکون کا سانس لوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ ابھی تو میں صرف 9 سال کی ہوں، اماں کو میرے جوان ہونے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، اماں تو مجھے جلدی بڑا کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ کیا گھر کے کام سمجھانے ہیں، کروانے ہیں مجھ سے؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تیری فکر ستاتی ہے۔ تو جلدی جوان ہو تاکہ میں تیرا فرض پورا کر کے تجھے اس گھر سے رخصت کر دوں۔ تیرے لیے اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں تجھے یہاں مزید نہیں رکھنا چاہتی۔ میں ہر رات سولی پر گزارتی ہوں۔ اس رات مجھے اپنی ماں کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اماں کی پریشانی اور اس کی آنکھوں کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ میں نے فوراً اماں کے آنسو صاف کیے، لیکن آنے والے وقت نے جس طرح مجھے اماں کی بات سمجھائی تھی میری جان نکل گئی تھی۔ میری اماں نے مجھے اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کروائی تھی کہ اپنے باپ کے سامنے کبھی بنا دوپٹے کے نہ جانا، اور اگر ممکن ہو تو تجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیرا باپ رات کے وقت تجھے بلائے تو سونے کا ڈرامہ کرنا، کبھی اٹھ کر چارپائی سے نہ جانا۔ ایک دفعہ تیری شادی ہو جائے تو پھر مجھے سکون ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میرا شوہر بھی اماں کے شوہر کی طرح مار پیٹ کرنے والا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ کیا اماں تب بھی مجھے بچانے کے لیے آئے گی؟ میں یہ بات صرف سوچ ہی سکی تھی اور زبان پر نہ لا سکی، کیونکہ ابا گھر لوٹ آئے تھے، اور جس طرح گھر کا دروازہ کھلا تھا اماں کی جان ہوا ہو گئی تھی۔ یقیناً آج بھی نشے میں تھے ابا۔ اماں نے فوراً ہی میرے منہ پر چادر ڈالی اور کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو
تجھے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کمرے سے نکل کر باہر کی طرف چلی گئی۔ میں چادر اوڑے اماں اور ابا کی آوازیں سن رہی تھی، اور ابا اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ اماں ابا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابا کو نہ جانے کس بات کا غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اماں سے کہہ رہے تھے کہ جو میں چاہتا ہوں، اگر اس بار وہ مجھے نہ ملا تو میں ہمیشہ کے لیے تجھے اس گھر سے نکال دوں گا، اور پھر اپنے من کی مراد دوسری سے حاصل کر لوں گا۔ ابا کی بات پر اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا ہرگز مت کرنا، یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ، ایسا ظلم نہ کرنا۔ اماں ابا کے آگے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن ابا شدید نشے میں بے ہوش ہو چکا تھا، اور میں اپنی جگہ لیٹی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پتا نہیں اماں اور ابا کے درمیان ہونے والی باتوں کا کیا مطلب تھا۔ اماں کس ظلم کی بات کر رہی تھی اور ابا کس کی خواہش کیا تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، اور پھر جلد ہی اماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور اس دن کے بعد سے گھر میں تھوڑا سکون آ گیا، کیونکہ ابا بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے تھے۔ لیکن اماں کا معمول نہ بدلا تھا، وہ اب بھی راتوں کو میرے پاس آ جایا کرتی تھی، اور سارا سارا وقت میرے ساتھ گزارنے کے باوجود اماں کا بس نہ چلتا کہ وہ تو اپنے وجود میں مجھے چھپا لیتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو ابا کا رویہ بہتر ہو گیا ہے، پھر بھی اماں کو کون سی فکر ستاتی ہے۔ پھر اماں ایک وہی بات میرے سامنے دہراتی تھی، تو کبھی ابا کے قریب نہ جانا، بلکہ ان سے دور ہی رہنا۔ میں بچپن سے ابا کی شفقت کو ترس گئی تھی، لیکن ابا نے کبھی مجھے محبت سے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب ابا مجھے محبت سے پکارنے لگے تو اماں مجھے روک دیا کرتی تھی۔ اماں خود ہی ابا کی آواز سن کر آواز دے دیتی کہ ماہ پارا ابھی سو رہی ہے، اسے نیند سے نہ جگایا کرو، بچی ہے، ڈر جائے گی۔ ہر رات ہی اماں کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی اور مجھے ابا کے قریب نہ جانے دیتی۔ میرا بھائی 3 سال کا ہو گیا تھا، اس کا نام زین تھا۔ ابا کو اس سے شدید محبت تھی، گھر میں گھستے ہی ابا اسے اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے، چاہے نشے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوتے۔ ابا اور زین کی محبت دیکھ کر میرا بھی ابا کی جانب دل کھنچتا تھا۔ مجھے بھی یہ شوق ہوتا کہ مجھے بھی اپنی گود میں اٹھائیں اور ایسے ہی پیار کریں جیسے زین کو کرتا ہے، لیکن پہلے ابا مجھ پر نظر کرم نہیں کیا کرتا تھا، اور اب اماں مجھے ابا کے پاس جانے نہیں دیتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اماں مجھے جان بوجھ کر ابا کے قریب جانے نہیں دیتی۔ اب تو مجھے ابا میں کوئی عیب بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ابا جب گھر آتے زین کے ساتھ میرے لیے بھی چیز لے کر آتے، اسے گود میں اٹھا کر چومتے تو مجھے بھی آواز دے کر بلاتے تھے، لیکن اماں تھی جو مجھے روک دیا کرتی تھی۔ اماں نے سختی سے ابا کو کہہ دیا تھا کہ ماں پارا کو رات کے وقت آوازیں نہ دیا کرو، بس سارا دن کی تھکی ہاری سو جاتی ہے، اب اسے آوازیں دے کر جگا دیتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر ابا نے غصے میں اماں سے کہا کہ وہ تیری بیٹی نہیں ہے، اس لیے تو زیادہ اس کی سگی نہ بنا کر۔ ابا کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اماں میری سگی ماں نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ شاید اس لیے اماں مجھے ابا سے دور رکھتی تھی۔ ایک ستیلی ماں کیوں چاہے گی کہ میں اپنے باپ کی قربت حاصل کروں؟ میرے دل میں اماں کے لیے نفرت پلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اماں اور ابا کا جھگڑا بڑھا، اور ابا نے اماں کے سر پر وہیں بڑا گملہ دے مارا، اور اماں کا سر ایسے پھٹا کہ خون رکا ہی نہیں، اور اماں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں ابا کی نفرت میں بہت آگے نکل جاتی اور ساری زندگی ابا کو معاف نہ کرتی، لیکن کچھ دیر پہلے کی ابا کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اماں میری سگی ماں نہیں ہے۔ ابا نے سب لوگوں کو یہی بتایا کہ اماں اندھیرے میں پھسل کر گری اور اماں کا سر پھٹ گیا، اور میں نے بھی ابا کی بات مان کر سب لوگوں کو یہی کہانی سنائی۔ اماں کے جانے کے بعد چھوٹے سے زین کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی۔ میں خود بھی 11 برس کی تھی، اور ایک چھوٹے سے بچے کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ مجھے زین سے محبت تھی، اور اماں کی تدفین کر کے آنے کے بعد ابا نے مجھے اور زین کو سینے سے لگا لیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اپنے باپ کے قریب ہوئی تھی۔ ابا کی محبت اور شفقت جس کے لیے میں اتنے سال تڑپی تھی، اماں کے مرتے ہی وہ مجھے نصیب ہو گئی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ابا کی پہلی آواز پر ہی دوڑی چلی آؤں گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اماں مجھے کیوں اس طرح ابا کی آواز پر روک دیا کرتی تھی۔ شام سے لے کر رات تک میں زین کو سنبھالتی رہی، اور رات 11 بجے ابا گھر سے نکل گیا۔ 3 سال کا زین سارا دن مجھے تنگ کرنے کے بعد جب تھک کر سو گیا تو میں بھی تھکن سے چور ہو کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ بار بار مجھے اماں کی یاد ستاتی، لیکن ابا کے الفاظ اس یاد پر حاوی ہو جاتے، اور میں سوچتی اماں کتنی ظالم تھی، ساری زندگی مجھے ابا سے دور کرتی رہی، اور کبھی یہ نہ بتایا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ انہی سوچوں میں مجھے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو ابا کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ابا مجھے بہت محبت سے آواز دے کر بلا رہا تھا، دیکھو ماں پارا، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، تمہیں یہ چیزیں چاہیے تھی نا، میں آج تمہاری پسند کی ساری چیزیں لے کر آیا ہوں۔ ابا کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ بیٹھی، اور ایک پل کے لیے اماں کی آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی، ماں پارا، کچھ بھی ہو، رات کے وقت اپنے باپ کے پاس نہ جانا، بلکہ سونے کا ڈرامہ کرنا۔ لیکن اب نہ ہی اماں رہی تھی، اور نہ ہی اماں کی باتوں کا اثر باقی رہا تھا۔
ابا نے جیسے ہی محبت سے مجھے دوسری آواز لگائی تو میں فوراً کمرے کی کنڈی کھولنے جانے لگی، لیکن اسی وقت زین اٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ مجھے اماں نے ہمیشہ ہی کنڈی لگا کر سونا سکھایا تھا، اسی لیے اماں کے جانے کے بعد بھی میں نے کنڈی چڑھائی ہوئی تھی۔ زین کی آواز نے مجھے روک دیا تھا اور میں اسے گود میں اٹھا کر خاموش کروانے لگ گئی۔ وہ شاید ابا کی آواز سے ڈر کر اٹھا تھا، میرے سینے سے لگا تو خاموش ہو کر سو گیا۔ میں ابا کے پاس جانے کی بجائے اسے ہی سینے سے لگائے ٹہلنے لگی۔ صبح جب میں نے کمرے سے باہر نکلی تو ابا ناراض نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے رات کو تجھے کتنی آوازیں لگائی ماں پارا، کیا کانوں کو لپیٹ کر سوتی ہے جو تجھے تیرے باپ کی آواز سنائی نہ دی؟ میں ابا کے رویے پہ حیران تھی۔ رات والی شفقت کہیں محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا تو بہت غصے میں ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے ابا سے کہا کہ ناراض نہ ہو، رات کو زین بہت رو رہا تھا، اس لیے میں آپ کی آواز کا جواب نہ دے سکی۔ ابا نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور پیار سے مجھے کہنے لگے، تیری اماں کو تو مجھ سے بلا وجہ کی نفرت تھی۔ اگر میں نشہ بھی کرتا ہوں تو تیری ماں کی وجہ سے ہی، کیونکہ تیری ماں نے کبھی مجھے اس گھر میں سکھ کا سانس لینے نہیں دیا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا میری ماں سگی نہیں تھی؟ میری بات سن کر ابا حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے ابا کو بتایا کہ میں نے خود ان کی بات سنی تھی۔ ابا مجھے کہنے لگے، ہاں، وہ تیری سگی ماں نہیں تھی، اور اب وہ مر گئی ہے۔ وہ ہم دونوں کو دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن اب تجھے مجھ سے کوئی دور نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو میں خاموشی سے ابا کی محبت کو محسوس کرنے لگی۔ اماں نے اتنے سالوں تک مجھے ابا سے اس لیے دور رکھا تھا کیونکہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی، اور اسے ڈر تھا کہ میں اگر اپنے باپ کے قریب ہو جاؤں گی تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ ابا میرے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا اور میں زین کو سنبھالتے سنبھالتے گھر کے کام کر رہی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیسے چھوٹے سے بچے کے ساتھ سارے گھر کے کام کروں گی، اور جب شام کو ابا واپس آیا تو میں نے یہی بات ابا سے کہہ دی۔ ابا کہنے لگا، تو فکر نہ کر، آج کی رات میں تیری پریشانی دور کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کر میں حیرت سے پوچھنے لگی کہ ابا آج کی رات ایسا کیا ہونے والا ہے؟ اب ابا مسکرا کر کہنے لگے کہ میں تجھے آواز دوں گا تو دوڑی چلی آنا، پھر میں تجھے ایک سرپرائز دوں گا۔ سرپرائز سن کر میں بے چین ہو گئی۔ ابا میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آنے والا ہے رات کو۔ میں نے جلدی سے زین کو سلا دیا اور جیسے ہی ابا نے مجھے آواز دی فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابا صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور اپنی گود میں بٹھا کر کیک کھلانے لگا۔ میں ابا سے ان کے سرپرائز کا پوچھ رہی تھی کہ اچانک ہی میرا سر چکرانے لگا۔ نہ جانے اس کیک میں ایسا کیا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے ہوش کھونے لگی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میری پوری دنیا لٹ چکی تھی۔ مجھے میرے ہی باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا، اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری ماں مجھے کیوں ابا سے دور رکھتی تھی۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں 12 سال کی عمر میں ہی اپنے باپ کے ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کیک میں شاید نشہ تھا، اس کو کھاتے ہی میں غنودگی میں جانے لگی تھی، اور اسی حالت میں میرے باپ نے مجھ پر اتنا بڑا ستم ڈھایا تھا اور زبردستی میرا نکاح پڑھا دیا تھا۔ مجھے ہلکا ہلکا یاد تھا کہ کسی نے مجھے گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں اپنے پورے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے میری ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ بیماری مجھے کتنا روکا تھا، کتنا سمجھایا تھا میری ماں نے، لیکن میں نے ان کی ہر بات کو فراموش کر دیا۔ میں ایک بڑے سے کمرے میں بند تھی اور میرے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نہ ہی میں کہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی جانتی تھی کہ میرے ساتھ گزری رات کو کیا ہو چکا ہے۔ 12 سال کی عمر میں اپنا سب کچھ گوا بیٹھی تھی۔ میری شادی ایک 30 سال کی عمر کے آدمی سے ہوئی تھی، اور جب میں نے اس کی التجا کی وہ مجھے آزاد کر دے تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے پورے 30 لاکھ میں مجھے فروخت کیا ہے، اور وہ مجھے ایسے آزاد نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ایک عالی شان زندگی دے گا۔ 12 سال کی عمر میں 30 سال کے مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس چار دیواری سے باہر بھی میرے لیے کوئی دنیا نہیں تھی۔ اگر میں لوٹ کر اپنے باپ کے پاس جاتی تو وہ دوبارہ مجھے کسی کو فروخت کرتے۔ میرا بھائی تو بہت چھوٹا تھا اور اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زندگی ایک ایسی کہانی بن چکی تھی جس میں سوائے میرے درد کے کچھ نظر نہیں آتا تھا مجھے۔ ہر دوسری رات وہ مرد میرے کمرے میں چلا آتا اور مجھ سے اپنی خواہش پوری کرتا۔ کئی دفعہ میں اس کے آگے روتی رہی، مجھے اپنی زندگی سے آزاد کرتے، لیکن اتنی بڑی رقم کے بدلے اس نے مجھے خریدا تھا، وہ بھلا مجھے کیوں آزاد کرتا؟ اور پھر یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ اس شادی کے 3 مہینے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تھی، اور اس خبر نے مجھے کوئی خوشی نہیں پہنچائی تھی، بلکہ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ میری زندگی میں مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ حمل کے 9 مہینے میں نے رو رو کر کاٹے تھے۔ کم عمری کے بچے کو پیدا کرنا بہت، اور پھر جس دن میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ مجھے بچے کے بجائے کچھ کاغذات دیے گئے، اور میرے شوہر نے کہا تھا کہ یہ بچہ اب اس کی پہلی بیوی کا ہے اور اس بچے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ اس نے مجھ سے یہ شادی اولاد کے لیے کی تھی، اور جب اسے اولاد مل گئی تو اس نے میری ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن اس نے مجھ پر اتنا رحم کھایا تھا کہ مجھے گھر سے نہیں نکالا اور نہ ہی کسی چیز کی کمی ہونے دی، بلکہ مجھے پڑھائی کی بھی اجازت دے دی۔
میرا بچہ نہ ہی میں نے دیکھا اور نہ ہی میں نے اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں اسے ایک اچھی زندگی نہیں دے سکتی، لیکن جن کے پاس وہ چلا گیا تھا وہاں اس کی زندگی ضرور سنور جاتی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے اور میں ڈاکٹر بن گئی۔ ایک دن ایمرجنسی میں اسٹریچر پر ایک آدمی بہت دیر سے پڑا درد سے کرا رہا تھا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے وہیں اسٹریچر پر ہی چھوڑ دوں، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں کسی بھی مریض کی جان بچاتی۔ میں نے ماضی کی ساری تلخیوں کو بھلا کر اپنا فرض نبھایا اور جیسے ہی میرے باپ کی حالت کچھ سنبھلی، اس نے مجھے اپنے سامنے پایا تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ ایک باپ کیسے اپنی اولاد کو بھول سکتا ہے؟ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میری ماں سگی ماں نہیں تھی بلکہ وہ میری اماں کی بہن تھی، اور میری ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے مجھے گود لے لیا تھا، لیکن وہ اپنی کوکھ سے کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکی تھی۔ اس لیے میں ہر وقت اسے یہی بات کہتا کہ یہاں تو مجھے وہ بچہ دے یا میں کسی ہمیشہ کے لیے تمہیں بھی زندگی سے نکال دوں گا۔ جیسے جیسے میں بڑی اور خوبصورت ہو رہی تھی، ابا کی نظر مجھ پر خراب ہو رہی تھی اور ابا کو نشے کی لت بھی لگ چکی تھی۔ جب ابا کے پاس نشے کے لیے پیسے نہ ہو رہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور اس رات اماں اور ابا کا جھگڑا بھی اسی بات پر ہو رہا تھا کہ ابا مجھے بیچ کر پیسے کمانا چاہتا تھا اور اماں ہرگز بھی ایسا ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر ابا نے اماں کو سر پر ایسی چوٹ لگائی کہ اماں موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اماں کے مرتے ہی ابا نے مجھے اپنی باتوں میں پھنسایا اور نشہ دے کر ایک امیر زادے کے ہاتھوں مجھے نکاح کے نام پر فروخت کر دیا۔ اس آدمی نے مجھ سے بچے کے لیے شادی کی تھی، اور جب اولاد مل گئی تو اس نے میری زندگی کو جہنم بنانے کی بجائے مجھے آزادی سے جینے کا حق دے دیا۔ آج میں ڈاکٹر بن کر ابا کے سامنے کھڑی تھی، اور ابا وہ بیٹا جس کے لیے دن رات اماں کو مارا کرتا تھا، جس کی پیدائش کے لیے منتیں مانگا کرتا تھا، اس بیٹے نے ابا کو نشے کی حالت میں مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا، اور ابا کا گھر بھی اپنے نشے کے لیے فروخت کر دیا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی رہنے کے لیے کچھ ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی اولاد۔ ابا کو اپنے گناہوں کی سزا مل گئی تھی۔ میں نے ابا کو سینے سے لگایا اور معاف کر دیا، کیونکہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ بھلے ہی میری شادی بڑی عمر کے انسان سے ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک اچھی زندگی دی اور مجھے ڈاکٹر بنا کر میرے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں ابا کو لے کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے انہیں معاف کیوں کیا، لیکن شاید میرے دل میں ان کے لیے آج بھی ویسی ہی محبت تھی جیسے میں بچپن میں محسوس کیا کرتی تھی۔ لیکن میرے دل میں اب ایک اداسی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تھی، جوان ہوئی تھی، ایک آدمی کو اپنے ارد گرد دیکھتی تھی اور اب مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو چکی تھی، کیونکہ جب وہ میری زندگی میں آیا تھا وہ بوڑھا نہیں تھا اور نہ ہی اب تھا۔ امیر ہونے کی وجہ سے اس نے کبھی شاید خود کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ پہلی بار رات کے وقت کمرے میں بے چین سی میں ٹہل رہی تھی۔ پہلی بار میرا دل کیا تھا میرا شوہر مجھ سے باتیں کرے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا اتنی جلدی میری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ آج پورے 1 مہینے بعد آیا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ بچی جس سے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور پھر بھی پہچان گئی تھی۔ میں جلدی سے اس بچی کے پاس گئی، فرش پر بیٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بھی میرے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ میں اس بچی کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ مجھے آج احساس ہو رہا تھا ایک بیٹی کی ماں کے لیے کیا ہوتی ہے۔ وہ شخص آج مجھے بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں جیسے روتا رہا ہو۔ میں نے محبت سے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے میرے کندھے سے لگے رونے لگے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جس کی میں آرزو کر رہی تھی وہ اب میرے اتنے قریب آ گیا تھا۔ اس کے پاس آتے ہی پرفیوم کی مہک اور اس کے آنسو میرا کندھا بھگو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا وہ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، پر اس نے اسے بچا نہیں سکا تھا۔ شاید وہ اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے خود سے الگ کر کے ان کے آنسو صاف کیے اور کہا اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے بھی اپنا سب کچھ کھویا تھا، لیکن مجھے آپ ملے ہو سب کے بدلے۔ وہ مجھے کہنے لگا مجھے تم سے نفرت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا شوہر سے اپنے محرم سے کون نفرت کرتا ہے؟ اب تو میرے مجازی خدا ہیں آپ۔ وہ مسکرا دیا تھا میری بات پر، اور ان کی مسکراہٹ میں میری دنیا سمٹ گئی۔